الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قابل صد احترام واجب الاحترام حضرات علماء کرام مشائخ اعظام محترم بزرگوں بھائیوں عزیزوں ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کہ ہم مفتی اعظم پاکستان شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مفتی محمد فضل رسول سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی تیسرے عرس پاک کی محفل میں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی قبلہ و ساجِ گرامی کے درجات بلند فرمائے آپ کی دینی خدمات اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کہ تم سب میں ایمان والوں کو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائے سارے دنیا جہان کے کفار مل جائیں سارے دنیا جہان کے کافر بے ایمان مل بھی جائیں تو کسی ایک سادہ مومن مسلمان کی برابری نہیں کر سکتے ایمان والوں کو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائے اسی طرح والذین اوتوا العلم درجات فرمایا جو علم دین کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہیں علم دین کی دولت سے مالا مال ہیں ان کو درجے اور مرتبے عطا فرما یعنی عامت الناس میں ایمان والے کے درجے اور مرتبے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا اور ایمان والوں میں علماء کے درجے اور مرتبے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہاں آپس میں ایمان والوں کے درجے مرتبے ہیں ساری امتیں مل بھی جائیں نہ تو ساری امتیں مل کے کسی ایک نبی کے درجے اور مرتبے کی برابری نہیں کر سکتی چاہے اہل بیت کرام ہوں صحابہ کرام ہوں یہ والی امت ہو پہلے ساری امتیں ہوں تمام امتیں مل کے کسی ایک نبی کے درجے اور مرتبے کی برابری نہیں کر سکتی ہاں البتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں آپس میں درجہ بندیاں ضرور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہ رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی رسولوں میں کوئی وہ بھی ہے جس کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا رسولوں میں کوئی وہ بھی ہے جس کو اپنا کلیم بنایا اور رسولوں میں کوئی وہ بھی ہے جس کو درجوں بلندیاں اور رفعتیں اور عظمتیں اور شانیں عطا فرمائے۔ قبلہ والد گرامی
حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رب المصطفیٰ اس مقام پر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَرَفَعَ لِمُحَمَّدٍ دَرَجَاتٍ کہ محمد کریم علیہ السلام کو بلند درجے عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائیں، بڑی بے مثال عظمت شان عطا فرمائیں، نام نہیں ذکر فرمائے، یوں ہی فرما دیا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ رسولوں میں کوئی وہ بھی ہے جس کو رفعت، بلندی اور بڑی عظمت شان عطا فرمائی، نام کوئی نہیں ذکر کیا۔ تو قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رب المصطفیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اصل بات تو یہی ہے نا سمجھنے والی کہ جب رفعت اور بلندی کی بات ہو، درجے اور مرتبے کی مطلقاً بات ہو، تو ایک ہی ذات ذہن میں آئے، ذہن کسی اور جانب نہ جائے، تو یہی تو کمال ہے نا ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہی تو درجہ ہے نا کہ ذہن کسی اور طرف جاتا ہی کوئی۔ تو سارے امتیں مل کے کسی ایک نبی کے درجے اور مرتبے کی برابری نہیں کر سکتے، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام مل کے ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتے۔ انبیاء میں درجہ بندیاں ہیں، لیکن غیر نبی نبی کے درجے اور مرتبے کی برابری نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کسی غیر نبی کو نبی کے برابر بھی کہے شان مقام کے لحاظ سے، تو وہ کافر ہو گیا، بے ایمان ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ تو آج کل یہ مرض بھی عام ہے نا، اللہ صحیح سوچ عطا فرمائے، چاہے اہل بیت کرام ہو، صحابہ کرام ہو، یہ والی امت ہو، پہلی امتیں ہوں، کسی ایک نبی کے درجے مرتبے کی برابری نہیں ہو سکتی، برابری نہیں ہو سکتی۔ اور آپ سنتے ہو منہ پھٹ لوگ، دین کے دشمن، بلکہ دین سے فارغ، دین سے خالی، وہ برسر منبر اور اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی و مرضی شہر خدا کو، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ان سے تو اس طرح کھلم کھلا نہیں اظہار کرتے، باقی انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں ہم ان کے برابر نہیں کہتے، بلکہ انبیاء سے زیادہ عظمت شان بیان کرتے ہیں۔ تو جو برابر بھی غیر نبی کو نبی کے برابر بھی بیان کرے یا عقیدہ رکھے یا اس طرح کی بات کرے، تو وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس امت میں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا، زیارت کی، ساتھ صحابی بھی ہو گئے، اہل بیت بھی ہو گئے، تو صحابہ کرام کے درجے اور مرتبے کی برابری باقی امت کوئی نہیں کر سکی۔ پھر صحابہ کرام میں بھی درجہ بندیاں ہیں، جو بیت رضوان والے حضرات ہیں 1400-1500 کے لگ بھگ، تو باقی سارے اصحاب جو ہے نا، ان سے بیت رضوان والے، ان کی عظمت شان بڑی بلند، اور بیت رضوان والے ان سے جو بدری مجاہدین ہیں، بدر میں شامل ہونے والے 313 صحابہ کرام مجاہدین، ان کی عظمت اور شان کی برابری باقی بیت رضوان والے بھی کوئی نہیں کر سکتے۔ اور بدری مجاہدین میں جو عشرہ مبشرہ ہیں، وہ خوش نصیب صحابہ کرام جن کو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک محفل مجلس میں نام لے کے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو بدری مجاہدین میں جو ہے نا، ان میں عشرہ مبشرہ کے درجے اور مرتبے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اور عشرہ مبشرہ میں باقی حضرات خلفائے اربعہ کے درجے اور مرتبے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اور خلفائے اربعہ میں افضلیت اور فضیلت کی ترتیب وہ ہے جو خلافت کی ترتیب، کہ خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور شان کی برابری باقی خلفاء ثلاثہ کوئی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد مراد رسول داماد حیدر بطول سیدنا عمر فاروق کی برابری کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان ذی النورین، پھر مولا علی المرتضی شیر خدا رابع الخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح خلافت کی ترتیب ہے، اسی طرح فضیلت کی ترتیب ہے، اسی طرح افضلیت کی ترتیب ہے۔ ہر صحابی ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، اس کا عزت احترام ہم لازم ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ آرڈیننس جاری فرما کے گئے، یہ حکم نامہ جاری فرما کے گئے، فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
کہ میرے صحابہ کرام کا احترام کرنا، میرے صحابہ کرام کا ادب کرنا، یہ تم میں سب سے بڑھ کے محترم ہے، سب سے بڑھ کر معززین ہے، سب سے بڑھ کے عزت والے ہیں، شان والے ہیں، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا۔ پھر وہ خوش نصیب جنہوں نے صحابہ کرام کے دیدار کیے، ان سے فیض حاصل کیے، تابعین، پھر ان کی شان مرتبہ بلند، پھر تبع تابعین، پھر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نشاندہی فرما دی، ثم یظہر الکذب حتی ان الرجل لیحلف ولا یستحلف ویشہد ولا یستشہد۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر اس طرح درجے بدرجہ جو ہے نا یہ فضیلت ہے۔ پھر وہ حالات بھی آئیں گے اور ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، کذب عام ہو جائے گا، اور لوگ جھوٹ بولنے میں اتنے دلیر ہو جائیں گے، اتنے دلیر ہو جائیں گے، اتنے نڈر بے باک ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے میں اتنے بے شرم ہو جائیں گے کہ کھلم کھلا جھوٹ بولیں گے۔ کسی سے چاہے قسم کا مطالبہ نہ بھی کیا جائے نا تو وہ جھوٹی قسم اٹھا دے گا۔ یحلف ولا یستحلف، اس کو کہا کوئی نہیں گیا کہ اپنے اس دعوے پر تو قسم اٹھا، قسم دے، مطالبہ کوئی نہیں کیا گیا، لیکن ویسے ہی قسم اٹھا دے گا، حالانکہ جھوٹی قسم اٹھائے گا۔ وَيَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، اور اس سے گواہی طلب کوئی نہیں کی جائے گی، کوئی اس کو گواہ بننے کا مطالبہ کوئی نہیں کرے گا، خود ہی اپنی خدمات پیش کر دے گا، میں ہوں نا جی، میں گواہی دیتا ہوں۔ بس جس طرح کی گواہی دلوانی ہے نا، اس طرح کا مال ٹکرا، پیسے دے، میں گواہ بننے کو تیار ہوں، مال ٹکرا میرا موڈ بنے، جس طرح کی گواہی دلوانی ہے۔ ابھی کچہریوں کے بہر کیا ہو رہا ہے، وہ جو کیس چل رہے ہیں اور جج حضرات جو ہے نا تو وہ گواہوں کی چھان پٹا خیر سے کرتے ہی کوئی نہیں، وہ پھر رہے ہوتے ہیں گواہ بن کے نا۔ جس طرح کی گواہی دلوانی ہے، 302 کی گواہی دلوانی ہے تو اس کا یہ ریٹ ہے، چوری چکاری کی گواہی دلوانی ہے تو اس کا یہ ریٹ ہے۔ یہ حالات و واقعات، اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے نشاندہی فرما دی کہ وہ حالات آئیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ بولنے میں لوگ دلیر ہو جائیں گے، چاہے مطالبہ نہ بھی کیا جائے پھر بھی لوگ قسم اٹھانے کو، اور وہ بھی جھوٹی تیار ہو جائیں گے اور جھوٹیاں گواہیاں دیں گے۔ اس طرح مال بٹورنے کے چکر میں جو ہے نا اپنا دین جو ہے نا وہ داؤ پر لگا دے۔ فرمایا الا من سرہ بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جو جنت میں اعلیٰ مرتبہ اور مالا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ جماعت کا دامن تھام کے رکھے، جماعت کو نہ چھوڑ، جماعت کے ساتھ مل کے رہے، اپنی انفرادیت جو ہے نا اس مرض سے بچے، جماعت کا دامن تھام کے رکھے، جماعت کے ساتھ مل کے رہے۔ وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمْ وَهُوَ مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، کہ کبھی کوئی بندہ جو ہے نا نامحرم کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، کوئی نامحرم بندہ کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، کہ گھر میں عورت اکیلی ہو تو وہ گھر میں موجود ہے، کوئی محرم نہیں ہے، اس کا خاوند یا باپ یا سسر بھی محرم کے حکم میں ہوتا ہے، وہ موجود نہیں ہے تو یہ گھر سے نکل جائے۔ اسی طرح گاڑی میں ہے تو اکیلا مرد و نامحرم ساتھ عورت ہو تو یہ بھی اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، یہ بھی اجازت شرعن نہیں ہے۔ تو کوئی بندہ جو ہے نا کسی عورت کے ساتھ نامحرم بندہ خلوت نہ کرے، علیحدہ نہ بیٹھے، نہ علیحدہ چلے، اس طرح اس کی اجازت نہیں۔ فرمایا اس طرح اگر دو بندے ہوں گے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا، اس چیز سے بچے، اور جب یہ تین ہوں گے تو شیطان ان سے دور رہے گا۔ من سرت حسنت وساءت سیئت فهو مومن، جس کو نیکی کر کے سکون ملے، اچھا کام کر کے دل کو بھلا لگے، فرمایا وہ مومن ہے، وہ پکا مسلمان ہے۔ اور اسی طرح جو برائی کر کے نادم ہو، شرمندہ ہو، اور برائی کر کے جو ہے نا اس کو شرمندگی محسوس ہو، ندامت محسوس ہو، تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی۔ آج لوگ اللہ ہدایت عطا فرمائے، نت نئے فتنوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے معاملے میں بڑے نیڈر ہو گئے، بڑے بے باک ہو گئے، اور
बड़े मुंह फट हो गए, क्या क्या शगुफे छोड़ते रहते हैं। अपना ईमान जो है ना उससे तो पहले ही खारिज है, ईमान नाम की शायद तो है कोई ना। बाकी ईमान वालों के ईमान पर हमला करना चाहते हैं और उनका ईमान उनसे छीनना चाहते हैं। तो आज हमारी जिम्मेदारियां हैं कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें और उलमाए हक्का उलमाए रब्बानियीन का दामन थाम लें, वरना ये फितना परवर हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इनकी शरारतों से इनके फितनों से बचना चाहते हैं तो उलमाए हक्का का दामन थाम लें। जिस तरह मेरे बिरादर मुकर्रम मोहतशम अल्लामा मोहम्मद इलियास रिजवी साहब बड़े आसान अंदाज में हमारी तरबियत और रहनुमाई फरमा रहे थे कि अकाबिरीन उलमाए किराम अइम्मा मुजतहिदीन ने जब एक लाइन हमें दे दी, उसूल वज़ा करके हमारे सामने रख दिए, तो उनके मुकाबले में नया इज्तिहाद करने की किसी की क्या मजाल है। अल्लाह सही सोच अता फरमाए। लोग कितने निडर और बेबाक हो गए। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू सुफियान हो या हजरत वाशी हो, उनके कलमे ईमान का और उनकी तौबा का एतबार अल्लाह रसूल ने किया या हमने एतबार किया। बेशक एक वक़्त में अबू सुफियान ने इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया, प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी इज़ाएं दी, बड़ी तकलीफें दी। अगर उसी हालत में मौत वाक़ई हो जाती फिर बेशक तबर्रे करता, गालम गलूज करता, लेकिन हजरत अबू सुफियान ने तौबा की कि कोई ना, प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सामने कलमा पढ़ा के कोई ना, आपकी बैत की के कोई ना, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको बैत फरमाया कि कोई नहीं बैत फरमाया। फिर प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जिनके कलमे का एतबार करें, जिनको बैत फरमाए, जिनको अपनी सोबत जो है ना वो नसीब करें, अता फरमाए, तो आज कोई उनके ईमान पर हमला करे, शक शुबा करे तो उसकी हैसियत क्या है। कैसे लोग निडर हो गए। हजरत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वक़्त में उन्होंने इमाम हुसैन पाक का रास्ता रोका कि कोई नहीं रोका जी। सबसे पहले रास्ता रोकने वाले तो हुर थे ना, लेकिन बाद में तौबा की तौफीक हो गई, हजरत इमाम से मुआफी भी मांगी, उनके लश्करी भी बन गए, सिपाही भी बन गए, और यजीदियों के खिलाफ इमाम हुसैन के सिपाही बनकर शहीद भी हो गए। तो उनके मनाक़िब फज़ाइल बयान किए जाते हैं ना, करने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो बनता है ना कि नवासा रसूल, सिबत रसूल, रिहानत रसूल, इमाम हुसैन पाक का रास्ता रोकने वाला हुर, अगर वो बाद में तौबा कर ले, उसकी तौबा का एतबार है, तो अबू सुफियान और हजरत मुआविया और हजरत वाशी प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम को गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, उनकी तौबा का एतबार क्यों नहीं। सवाल तो है ना, ये कौन लोग हैं, ये हमसे हमारा दीन छीनना चाहते हैं। इनके फितने से बच के रहो। प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इन हजरात को ईमान की दौलत से माला माल करने के लिए और इस्लाम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करने के लिए कितने जतन फरमाए, कितनी मेहनत फरमाई, कितनी कोशिश फरमाई। अब वक़्त के दामन में गुंजाइश कोई नहीं, पहले भी मैं जसारत कर रहा हूँ कि हजरत वाशी का मामला देखो। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को खत लिखा कि मैं कलमा पढ़ना तो चाहता हूँ, इस्लाम की हकानियत दिल में घर तो कर गई है, लेकिन तुम्हारा कुरान जो है ना वो ये कहता है वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़तलूना नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ वला यज़नून, कि जन्नत में वो बंदा जा सकता है जो अल्लाह के साथ शिरक ना करे, जो किसी को नाहक कत्ल ना करे, और जो कभी ज़िना ना करे, वो जन्नत में जा सकता है। जो शिरक करने वाला है वो भी जन्नत में कोई नहीं जा सकता, जो नाहक कत्ल करने वाला है वो भी जन्नत में कोई नहीं जा सकता, जो ज़िना करने वाला है जन्नत में वो भी कोई नहीं जा सकता। और मुझसे तो ये तीनों अफ़आल हुए हैं, मैं शिरक भी करता रहा, मुझसे नाहक कत्ल भी हो गया, और सैयदना अमीर हमजा जैसा जवान, वो अल्लाह का महबूब, अल्लाह के रसूल का महबूब, असदुल्लाह व असद रसूल ही, वो शहीदों के सरदार, वो मेरे हाथों से शहीद हो गया, कत्ल हो गया, नाहक कत्ल भी हुआ, और मैं जिना भी करता रहा।
تو یہ ایک برائی جس میں پائی جائے وہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. مجھ میں تو تینوں برائیاں پائی گئی. شرک بھی کرتا رہا, قتل ناک بھی کیا, زنا بھی. اب میری تو بخشش کی صورت نظر آتی کوئی نہیں تو کلمہ پڑھ لیتا. تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے جانب لکھ بھیجا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, جو ایمان لے آئے, توبہ کرے اور اس کے بعد عمل صالح کرے. یبدل اللہ سیئات حسنات, اللہ تبارک و تعالی صرف اس کے گناہ معاف ہی نہیں کرے گا, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. جو توبہ کرے, ایمان لے آئے اور اس کے بعد عمل صالح کرے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. اب واشی پتہ ہے کیا کہتا ہے اس میں؟ تو یہ ہے نا وَعَمِلَ صَالِحًا, کہ توبہ بھی کرے, ایمان بھی لے آئے, نیک عمل کرے, تب جا کے جنت ملے گی. اب چلو میں توبہ بھی کرتا ہوں, ایمان بھی لے آتا ہوں, نیک عمل کر سکوں کہ نہ کر سکوں, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ تو میں جنت میں جاتا نظر کوئی نہیں آتا. جنت میں جانا تو مشکل ہی لگتا ہے. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر لکھوا بھیجا اس کی جانب ان اللہ لا یغفر ویشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی شرک والا گناہ معاف کوئی نہیں کرے گا, اس کے علاوہ باقی گناہ جو ہے نا وہ معاف فرما دے گا جس کے بارے میں چاہے گا. لمن یشاء, جس کے بارے میں چاہے گا نا معاف فرما دے گا. واشی نے پھر لکھ بھیجا کہ اس میں تو یہ ہے نا جس کے بارے میں اللہ چاہے گا معاف کرے گا, چاہے گا جس کے بارے میں معاف کرے گا. اب میں واشی کو کیا پتا اللہ میری بخشش چاہے گا کہ کوئی نہ, میری مغفرت چاہے گا کوئی نہ. یہ تو جنت میں جاتا کوئی نہیں نظر آتا میں, یہ تو بڑا مشکل معاملہ لگتا ہے. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر اس کی طرف لکھوا کے بھیجا اللہ تعالیٰ کا فرمان یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو, حد سے تجاوز کرنے والوں, بہت زیادہ گناہ کرنے والوں, گناہوں میں ساری حدیں کا راز کرنے والوں, کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, مایوس نہ ہونا. میں اللہ رب الرحمن سارے گناہ معاف فرما دوں گا. توبہ کر کے تو دیکھ, ذرا جھک کے تو دیکھ نا, سارے گناہ معاف فرما دوں گا. کیوں؟ میں اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. اب واشی کہتا ہے یہ ہوئی نا بات, یہ ہوئی نا بات. اب آیا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں, دربار رسالت میں کھڑا ہے. صحابہ کرام نے دیکھا نا تو ایسے کرنٹ لگا, خون نے جوش مارا کہ یہ وہ بندہ جس نے ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایذا پہنچائی, تکلیف پہنچائی. تلواروں کی جانب ہاتھ بڑھایا کہ اس واشی کے اتنے ٹکڑے کریں, اتنے ٹکڑے کریں کوئی گن نہ سکے. تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا نا پیارے صحابہ نا, 1000 کافر کو قتل کرنے سے مجھے اتنی خوشی کوئی نہیں ہوتی جتنی ایک کافر کے مومن مسلمان بن جانے سے مجھے خوشی حاصل ہوتی. آج بدبخت لوگ کہتے ہیں جی وہ جو اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, تلوار کے زور سے پھیلا. اوئے اگر تلوار کے زور سے پھیلتا نا پھر فتح مکہ کے بعد مکہ میں کوئی کافر باقی نہ بچتا, یا مومن بنتا یا تہتیغ ہو جاتا. تلوار کے زور سے نہیں, ہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں تلوار چلی, ضرور چلی. ہاں جہاں ضرورت پڑی تلوار چلی, لیکن تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار سے اسلام پھیلا. تو ایک واشی کو مومن مسلمان بنانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے کتنی کوشش فرمائی. کوئی توجہ آپ نے فرمائی ہے؟ ویسے مجھے تو سمجھ کوئی نہیں آئی, آپ کو سمجھ آ گئی جی کہ ایک واشی کو مومن مسلمان بنانے کے لیے کتنی کوشش فرمائی. حالانکہ آپ کا دل دکھی کیا تھا نا, دل میں پریشانی غم تھا نا, لیکن اس کے باوجود نہ 1000 کافر کو قتل کرنے سے اتنی خوشی کوئی نہیں ہوتی جتنی ایک کافر کے مومن مسلمان بن جانے سے خوشی حاصل. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے توبہ اور ایمان کی گواہیاں نبی کریم علیہ السلام دے اور جن کو بیعت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائے, آج ان کے ایمان پر کوئی حملہ کرے ان کا نقصان تو کوئی نہیں, لیکن اعتراض کرنے والا اور فتوے لگانے والا سوچے وہ کہاں کھڑا ہے. حضرت ابو سفیان نے جب کلمہ پڑھا نا, سیدنا عمر فاروق تو تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ کہیں میری پہلے ملاقات ہو جائے نا
تو میں ویسے کام تمام کر دوں ابو سفیان کا. لیکن ان کو یہ اعزاز اور سعادت ملنی تھی. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, توبہ بھی کر لی, کلمہ بھی پڑھا. تو نبی کریم علیہ السلام پہلے دن سے پھر اس کی عزت اور احترام بنایا کہ کوئی نہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, یہ قریش قوم کا سردار ہے ابو سفیان, ذرا اس کی عزت افزائی کر دو, خوش ہو جائے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ کوئی نہیں فرمایا کہ نہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھا ہے, یہ اندر سے مخلص کوئی نہیں, نہ فرمایا تو کیا کہ ہاں جو حرم کعبہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان, جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اس کے لیے بھی امان, اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان, اس کے لیے بھی امان. تو ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی, جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا تھا, اگرچہ اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا, لیکن جو اللہ معاف کرے آج ان کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں, یہ حدیث کیوں بھول جاتے ہیں؟ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین, کہ میرا یہ شہزادہ حسن مجتبی راٹھ ہے, سردار ہے, اور ان کی بدولت اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دو لڑتی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا. دونوں جماعتوں کو نبی کریم علیہ السلام مسلمان فرما رہے ہیں کہ کوئی نہ, مسلمان ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ کوئی نہ. اور مزے کی بات ہے, ہماری بخاری شریف اور درجنوں احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, اور یار لوگوں کی کشف الغمہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. ان ابنی ھذا سید, یہ حدیث یار لوگوں کی کتاب میں بھی موجود ہے. تو جب نبی کریم علیہ السلام دونوں جماعتوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں, اس لڑائی کے بعد بھی مسلمان کہہ رہے ہیں, تو آج کسی کی مجال ہے کہ ان کے اسلام پر حملے کرے؟ مرزا انجینئر آج کل ایک نیا فتن ہے, تو ایک دفعہ میں اس کا کلپ سن رہا تھا, تو وہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اس کا اگر کوئی مصداق ہے تو وہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے, کیونکہ انہوں نے باغیوں کے خلاف جنگ کی. وہ اس سے استدلال کر رہا تھا. لیکن ذرا اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرماؤ تو میں آپ کو سبق سناؤں کہ اسی آیت کریمہ کو بھی سامنے رکھو نا, تو حضرت امیر معاویہ اس طرح کے باغی نہیں لگتے جو تم بنانا چاہتے, کیونکہ رب الرحمن کیا فرماتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, کہ اگر کوئی گروہ بغاوت کرے تو جو باغی گروہ ہے اس کے خلاف قتال کرو, جہاد کرو, اور یہ قتال جہاد اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک نہ جائے. اگر وہ توبہ کر لے, اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے تو پھر قتال بند, پھر جنگ ختم. لیکن اگر اللہ کے حکم کے سامنے نہ جھکے تو پھر یہ قتال باغیوں کے خلاف رکنا نہیں چاہیے, جاری رہنا چاہیے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے تا دم آخر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رابع الخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کوئی نہیں کی, اگرچہ ان کو کر لینی چاہیے تھی. یہ ان کا اقدام جو ہے یہ خطا اجتہادی پر مبنی ہے, کر لینی چاہیے تھی, لیکن آخر وقت تک بیعت کوئی نہیں کی. مطالبہ کیا تھا, سیدنا عثمان ذی النورین کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ, قصاص لو, ان کو تحقیق کرو. تو شامیوں میں سب سے پہلے بیعت کرنے والا میں امیر معاویہ ہوں گا. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں امیر معاویہ کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہوتے ہوئے خلافت کا اور حقدار کوئی نہیں, یہ سب سے بڑھ کے حقدار ہے. خلافت اب ان کا حق ہے, خلفاء ثلاثہ کے بعد خلافت ان کا حق ہے. لیکن آج قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے تو شامیوں میں سب سے پہلے بیعت کرنے والا میں ہوں گا. بیعت کوئی نہیں کی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا مصداق مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے, ان سے ہمارا سوال ہے کہ جب بیعت کی کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ نے, پھر بقول تمہارے اللہ کے حکم کے آگے جھکے تو ہے کوئی نہ, بیعت تو کی کوئی نہیں, پھر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جنگ بندی کیوں فرمائی, جبکہ اللہ تو فرماتا ہے حتی تفیء الی امر اللہ, جب تک وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک نہ جائے جنگ جاری رکھو, قتال جاری رکھو. بیعت تو کی کوئی نہ, تو پھر کیوں نہیں
किताल जारी रखा, जंग बंदी क्यों फरमाई? तो जिन बदबख्तों को ये लड़ाई और जंग नजर आती है उनसे पूछो कि जंग बंदी नजर कोई नहीं आती। और हसनैन करीमैन ने तो कदम और आगे बढ़ाया, वो हुकूमत खिलाफत सल्तनत हजरत अमीर मुआविया के हवाले फरमाई कि कोई नहीं फरमाई, हजरत अमीर मुआविया के हवाले फरमाई कि कोई नहीं। सरगोदा से हम तो कोई नहीं न बस से भर के ले गए और अमीर मुआविया को वोट दिए, क्या ख्याल है? हम तो कोई नहीं ना जुलूसों की शक्ल में गए और अमीर मुआविया को वोट दिए और उनकी हुकूमत खिलाफत का ऐलान किया। जंग बंदी करने वाले मौला अली और मुर्तज़ा शेर खुदा और 2 कदम आगे बढ़ के हुकूमत सल्तनत और खिलाफत हवाले करने वाले हसनैन करीमैन। बस बात इतनी सी है, जहां आले बैत की सुलो हमारी भी सुलो, जहां आले बैत की लड़ाई हमारी भी लड़ाई। अल्लाह तबारक व तआला नित नए फितनों से हमें महफूज व मामून फरमाए, अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी इन्हीं फितनों का सद्देबाब करते रहे और इन्हीं की आगे बंद बांधते रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये दीनी खिदमत कबूल फरमाए और हमें आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर